ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی گزر جائے، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ہم کس طرح اپنے گھر میں دیکھیں، میں آپ خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو، بچہ ذرا سا میرے مطابق عمل نہ کرے، میں اس سے کیسے بہیو کرتا ہوں؟ خدا نہ خواستہ زوجہ کھانا صحیح نہ بناتی ہو یا کچھ ہو جائے، چاہے میں جتنی ٹینشنیں باہر سے لے کر آیا ہوں، امام فرماتے ہیں، 2 صحابی حج کے زمانے میں امام کی خدمت میں آئے، امام نے احوال پرسی پوچھی تو یعقوب تھا، امام نے بولا یعقوب کل تم جب مدینہ پہنچے تو تم ایک جگہ پر اپنے بھائی سے آمنا سامنا ہوا، تلخ کلامی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں بولتے، نہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے شیعہ ایک دوسرے کو برا بھلا بولے، اور تم جانتے ہو کہ جب ایک شخص کسی کو برا بھلا بولتا ہے تو خدا اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور تمہارے بھائی کی موت قریب آ پہنچی ہے، وہ گھر نہیں پہنچ پائے گا۔ جب اس نے سنا تو اس کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، کہا پھر مولا میری موت کب ہے؟ کہا تم نے کیونکہ رستے میں کسی کے ساتھ ہمدردی کی تھی، نیکی کی تھی، ہدیہ دیا تھا، اس لیے تمہاری عمر کچھ سال بڑھ گئی ہے۔ یہی ہوا، جب وہ گیا تو اسے پتہ چلا اس کا بھائی اس کے گھر پہنچنے سے پہلے عزیزان محترم ہمارے لیے وہ بولے مولانا صاحب یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ہاں بڑی بات نہیں ہے، بات آسان سی ہے، بات سادہ سی ہے، مگر یہ سادہ سی بات زندگی میں کہاں ہے؟ سادہ سی بات ہے، ہم اپنے کولیگ کے ساتھ، ہم اپنے دوست کے ساتھ چاہے ذرا سی ایک برائی دیکھتے ہیں، وہ باقی ساری محنت اس کی کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں حج پہ مسافرت میں تھا تو ایک شخص کویت سے آیا ہوا تھا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا کیونکہ بہت عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں کویت کے اندر ایک دن خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں، یقیناً جنت کی جگہ ہے، ایک محل بنا ہوا ہے، اس محل پہ ایک نام لکھا ہوا ہے، کہتا جس کا نام لکھا ہوا تھا میں جانتا تھا، وہ شخص محلے کا تھا، اس کی اس محل کی ہیبت کو دیکھ کر، اس کے کام کو دیکھ کر میرے دل میں رشک پیدا ہو گیا کہ کیا مقام ہے اس شخص کا، لیکن میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک عجیب سی بجلی گری اور سارا محل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں اس خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک میری آنکھ کھل گئی، صبح اٹھا، میں اس شخص کی خدمت میں گیا، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات کو تم نے کوئی کام انجام کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں ایک راز ہے میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں گا، مجھے بتاؤ تم نے رات کو کیا کیا؟ کہتے رات کو میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، بات اتنی بڑی کہ مجھے اپنی والدہ کو تھپڑ لگانا پڑ گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے نیک اعمالوں کی وجہ سے تمہیں ایک مقام دیا تھا، تم نے اس عمل کی وجہ سے سارا مقام عزیزانے ہمارے لیے تو چھوٹی سی بات، کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ، ہمیں نظر نہیں آتی برزخ۔ اب جس کو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گاڑی کی رفتار کیوں آپ ہلکی کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ذرا سا تیز جاؤں گا 100 درہم، 200 درہم، 500 درہم، کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر خدا کی دستگاہ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، ہمیں علم نہیں ہے، وہ ہمارے حال سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، اور وہی عمل ہیں کہ جو مجسم ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، یہ ایک واحد اگر درس ہم امام کی زندگی سے سیکھیں کہ امام بردباری اور وقار و متانیت میں مطمئن اور اطمینان رکھتے تھے۔ مومن ہے ہی وہی روایات کی روشنی میں کہ جس کی زندگی میں تلاطم نہ ہو کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اچانک سے پھٹنا شروع ہو جائے۔ مومن وہ ہے جو پروقار ہو، کیونکہ جب تک آپ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں گے تبھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، تبھی تو آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنے اعصاب پر قابو نہ ہو، ہم تو نمک کم ہو کھانے میں، یہ کیا بنایا ہے، میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں، ماں باپ تو ہم لوگ، آپ پرانے لوگ، آپ کو کیا پتا، قرآن نے، ہمارے قرآن نہیں جانتا تھا، کیوں بولا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی سے دیکھو۔ عزیزان محترم، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو اطراف کی چیزیں ہیں یہ سارے اعمالوں کو کھینچ لیتا ہے، تبھی تو دل مضطرب ہے، ہر وقت اطمینان نہیں ہے، پریشان ہے، اور دنیا مادیت اتنی تیز ہمیں گھما رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کب صبح ہے اور کب
شام ہو رہی ہے. آئمہ نے اپنی زندگی میں جو درس دیے ہیں وہ یہی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی طرف لے کے جا سکیں, آگے بڑھ سکیں. امام اس زندان میں رہے, مختلف زندانیں تھی ہیں امام کے لیے, ایک جگہ, دوسری جگہ, تیسری جگہ, چوتھی جگہ, یعنی وہ زندان کا جو نگہبان تھا اس کو بدلنا پڑ جاتا تھا. کیوں بدلنا پڑ جاتا تھا؟ امام کا کردار ایسا تھا کہ سخت سے سخت شخص, ظالم سے ظالم شخص امام کا گرویدہ ہو جاتا, یعنی دشمن ہے علی الظاہر, امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا. میرا کوئی گرویدہ ہو رہا, کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے, میں تو اپنوں کو دور کر رہا ہوں, میں تو اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے مومنین کو, وہ جذب کرنے والا مادہ میری ذات میں کہاں ہے جو امام اور امام کے ماننے والوں میں تھا؟ مگر یہ خدا نخواستہ کہانیاں ہیں کیا؟ مگر یہ کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو مطلب کسی اور پلانٹ پر تھیں, یہ لوگ اسی پلانٹ کے لوگ تھے, اسی زمانے کے لوگ تھے. بعض اوقات ہم بعض کو مقایسہ کرتے ہیں, کہتے ہیں آقا اس زمانے کو اس زمانے سے کیا مقایسہ کر رہے ہیں؟ مقایسہ نہیں ہے, لوگوں کی خصلتیں وہی رہتی ہیں چاہے زمانہ کچھ بھی ہو. مگر کیا اس زمانے میں پیاس نہیں لگتی تھی؟ مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی تھی؟ جو فطرتاً ہے وہ فطرتاً ہے ہماری ذات میں. در و دیوار سے, زمان اور مکان سے ہماری فطرت نہیں بدل سکتی. ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم عملی طور پر لے کر آئیں, کوئی ایک صفت لے کر آئیں. خوب آپ نے زحمت کی, فرش عزا بچھایا, آپ خود آئے, جب جہاں سے جائیں تو کوئی امام کی خوبی آپ کی زندگی میں شامل ہو, کچھ تو ہو کہ میں کم از کم اپنے آفس میں کسی ایک شخص کو اپنا گرویدہ بنا لوں, چاہے اس کا مذہب سے کوئی بھی تعلق ہو, کوئی اور مذہب کا ہو. کم از کم میں اپنی زندگی میں کچھ دن, ایک ہفتہ کم از کم گھر کے اندر اپنی زوجہ سے, اپنے والدین سے کنٹرول کروں, کچھ بھی ہو جائے اپنے خندے پر مسکراہٹ لے کر آؤں. مگر یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہے کیا؟ کر سکتا ہے.